محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اس اسلام اور ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ یہ کہ بنیادی طور پر اس کو اس لفظ میں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے، اتباع سنت کو اپنا شعار بنائے، اپنا مقصد بنائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اب جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور میں کئی بار عرض بھی کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صرف عبادات میں نہیں ہے۔ عبادات بے شک بہت بڑا اعلیٰ عمل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، تلاوت، ذکر، تسبیح، بہت بڑا رکن ارکان ہیں دین کے، لیکن دین ان میں منحصر نہیں ہے۔ دین نے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور اس کی تاکید فرمائی، اور روزے کا اور حج کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں آپ نے اپنے قول و فعل سے اس بات کی بھی تعلیم دی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ کرے، ہمدردی کا رویہ اپنائے، اور اس کی حتی الامکان اس کی کسی معاملے میں مدد کرنے کی ضرورت ہو تو مدد کرے، اس کی کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کریں۔ اس کی تعلیم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ دی، اور یہ پورا باب ہے معاشرت کا باب کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ اپنانا چاہیے، اور اس کا اصول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے، اور اپنے بھائی کے لیے بھی اسی بات کو ناپسند کرو جس کو اپنے لیے ناپسند کرو۔ یعنی یہ بہت بڑا اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم لوگوں نے آپس میں زندگی گزارنے کے وقت دوہرے پیمانے قائم کر رکھے ہیں کہ میرے لیے تو میرے سارے حقوق ہیں، مجھے میرے سارے حقوق ملنے چاہیے، اور اس حقوق کی خاطر اگر کسی سے جھگڑا کرنا پڑے تو جھگڑا بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن دوسرے کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے کیا فرائض عائد کیے ہیں دوسروں کے سلسلے میں، اس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں ہوتی۔ اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے۔ وہ ہمارے یہاں اردو میں لطیفہ مشہور ہے کہ ایک شخص دوسرے کے سے کہہ رہا تھا کہ
جب ہم تمہارے گھر جائیں گے تو تم ہمیں کیا کھلاؤ گے، اور جب تم ہمارے گھر آؤ گے تو کیا تحفہ لے کر آؤ گے؟ مطلب ہے کہ ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. ہم تمہارے گھر جائیں تو مہمانی تمہارے ذمہ ہے، اور تم ہمارے گھر آؤ تو تحفہ لانا میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے. وہ ساری ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ میرے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے ذمہ کچھ نہیں ہے. میں جاؤں تو کیا تحفہ لے کے جاؤں اس کا تصور نہیں. تم میرے گھر آؤ تو میں کیا کھلاؤں اس کا تصور نہیں، بلکہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم مجھے کھلاؤ، تم میرے لیے تحفہ لے کے آؤ. تو یہ ایک ذہنیت ہے کہ آدمی اپنا بھلا سوچتا ہے، دوسرے کی طرف فکر نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تم چاہتے ہو تمہاری عزت ہو، دوسروں کی عزت کرو. تم چاہتے ہو کہ تمہیں اچھی آمدنی ہو تمہاری، دوسروں کے لیے بھی کوشش کرو اور فکر کرو کہ ان کی بھی اچھی آمدنی ہو. تم چاہتے ہو کہ تم خوشحال ہو تو دوسروں کے لیے بھی چاہو کہ وہ خوشحال ہو. تم چاہتے ہو کہ دوسرے مشکل وقت میں میری مدد کریں تو تم بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کرو. اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ میں جو سلوک دوسرے کے ساتھ اس وقت کر رہا ہوں، اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میرے ساتھ ایک سلوک کر رہا ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی. لیکن یہ اہم اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ہم اپنی عملی زندگی میں فراموش کیے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں. جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں یہ خیال نہیں آتا کہ اگر وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو مجھ پر کیا گزرتی. مثال کے طور پر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اور کسی شخص کا ذکر آ گیا، مسلمان بھائی کا، اس کی برائیاں بیان کرنی شروع ہو گئی، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا گیا. آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ کسی مجلس میں میری برائی کی جا رہی ہوتی، میرا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا تو مجھ پہ کیا گزرتی. اور یہ غیبت ہی کی بات نہیں، بلکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے مجلس میں کسی کو شرمندہ کیا جاتا ہے، اس کی نقل اتار کر، اس کا مذاق اڑا کر اسے شرمندہ کیا جاتا ہے. تو یہ نہیں سوچتا کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ بھری مجلس میں میرا مذاق اڑایا جاتا، بھری مجلس میں میری برائیاں بیان کی جاتی اور مجھ پر کیا گزرتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسری کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ میں ہوتا اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا تو میں پسند کرتا یا ناپسند کرتا. اگر اپنے لیے بھی پسند کر رہا ہو ٹھیک ہے، اس کے لیے پسند کرو. اپنے لیے ناپسند کر رہا ہو اس کے لیے بھی ناپسند کرو. یہ اصل اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ساتھ میں یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کر رہا ہے تو اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ جتنی دیر وہ اپنے بھائی کی کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی حاجت پوری کر رہا ہوتا ہے، اتنے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود اس کی اپنی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے. ایک شخص کو مثال کے طور پر بیماری ہے، پریشانی ہے، بیماری کی وجہ سے آپ اگر اس کے علاج کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے، تو جتنی دیر آپ اس کے علاج میں خرچ کریں گے اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کی اپنی حاجتوں میں، آپ کی اپنی مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا. من کان اللہ فی حاجت اخیہ اور بعض فی عون اخیہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. اور من نفس عن مؤمن کربۃ، اگر تمہارے کسی بھائی مسلمان کو کوئی بے چینی درپیش اور اس بے چینی کا تم کوئی مداوا کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہو، اس کی بے چینی دور کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کی بے چینی،
بیماری کی بے چینی ہو، بے روزگاری کی بے چینی ہو، فقر و فاقے کی بے چینی ہو، گھر میں جھگڑے کی بے چینی ہو، اس کو اگر تم دور کرنے کے لیے کوئی اقدام کرتے ہو، کوئی کوشش کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور فرمائے۔ آخرت کی بے چینی کوئی معمولی بے چینی نہیں۔ جب حساب و کتاب ہو رہا ہے، میدان حشر قائم ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، جنت اور جہنم کے نظارے سامنے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں بھیجا جائے گا، اور اعمال کی گنتی ہو رہی ہے کہ کس نے کتنا عمل کیا تھا، کتنا وزندار عمل کیا تھا، اس کو تولا جا رہا ہے۔ اس وقت میں ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس وقت میں نہ کوئی کسی کی فکر میں نہیں ہوگا، صرف ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، اولاد سے، کہ بھائی تم اپنا کام جانو، مجھے تو اس اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی طرح مجھے جہنم سے نجات مل جائے۔ یہ جو بے چینی ہے، فرمایا کہ اگر تم نے کسی مسلمان کی بے چینی دور کی ہے، بلکہ مسلمان کی قید بھی نہیں، کسی بھی انسان کی بے چینی تم نے دور کی ہے اور دور کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کی بے چینیوں میں سے کوئی نہ کوئی بے چینی تمہاری دور کرے۔ اتنی بڑی عظیم فضیلت ہے کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی، اس کی بے چینی کو دور کرنے کی۔ ایسا ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اس میں ہر مسلمان کا درد دل میں ہو۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب اگر کوئی مسلمان کسی بے چینی میں مبتلا ہے تو اپنی حد تک کوشش اس کے لیے کرے کہ کسی طرح دور ہو، اور اگر وہ بے چینی یا وہ پریشانی وہ کسی ایک فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پوری قوم پر آئی بھی ہے، تو اس صورت میں اس قوم کے ساتھ یا اس گروہ کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ حتی الامکان اس کی مدد کرنے کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ایسا ہونا چاہیے جیسے مجھ پر یہ کیفیت گزر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین میں اس وقت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اتنا قتل عام ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام بھی رکھا نہیں گیا، ان کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں جہاں ساری دنیا کا قانون ہے، بین الاقوامی قانون، کہ جنگ کی حالت میں ساری دنیا کی اس قانون کو مانتی ہے کہ ہسپتالوں پہ حملے نہیں کیے جائیں، مگر ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ہسپتالوں کے ان شعبوں پر حملے ہو رہے ہیں جو آئی سی یو کہلاتے ہیں، انٹینسو کیئر یونٹ، جس میں کوئی آدمی بالکل ایسے وقت میں داخل کیا جاتا ہے جب اس کے جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس وقت میں اس کا خاص علاج کیا جاتا ہے۔ وہاں جو زیر علاج ہیں ان کے اوپر بمباری کر کے ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب تک 35,000 سے زیادہ مرد، بچے، عورتیں شہید ہو چکے ہیں، 35,000 سے زیادہ۔ یہ تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ اتنا دنیا کی تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھیے تو 6 مہینے کے اندر اندر یہ اتنی بڑی تعداد میں شہداء، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، تاریخ کا انوکھا واقعہ۔ اور تاک تاک کر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں جو ان بیچاروں کے لیے جو بھوک کا شکار ہیں، جن کے پاس پانی نہیں ہے، جن کے پاس بجلی نہیں ہے، جن کے پاس دوا نہیں ہے، ان کی مدد کے لیے اگر کوئی قافلہ جاتا ہے اس قافلے پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کی ساری قدروں کو پامال کر کے، انسانیت کے ہر وصف کو رونٹ کر اس وقت اسرائیل ایک ایسا جنونی دشمن بنا ہوا ہے، فلسطینی کا نہیں،
پورے عالم اسلام کا دشمن بنا، اور وہ روز ہم نظارے دیکھتے ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر آج کل تو سوشل میڈیا کے اندر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، سب نظارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ بچوں کو کس طرح ذبح کیا گیا، عورتوں کو کس طرح ذبح کیا گیا، کس طرح بھوکوں مارا جا رہا ہے، فاقوں کی کیفیت آ گئی ہے۔ جو لوگ باہر سے امداد بھیجتے ہیں وہ امداد کو نہیں پہنچانا دیا جا رہا۔ ایک علاقے سے شہریوں کو آخر میں جا کر رفح کے علاقے میں منتقل کیا گیا تھا کہ وہاں پر وہ سکون سے رہ سکے۔ لڑائی غزہ کے اندر ہو رہی ہے، غزہ کے دوسرے علاقوں میں رفح کے اندر آ کر 12 لاکھ سے 13 لاکھ مسلمان منتقل کیے گئے اور خیموں میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے اوپر اب حملے شروع کر دیے گئے۔ جس راستے سے رفح کے راستے سے امداد پہنچائی جا رہی تھی وہ راستہ بند کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس حادثے سے زیادہ بڑا حادثہ یہ ہے کہ سارے مسلمان ملکوں کے حکمران، ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، ان کی انسانی غیرت، اسلامی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور کسی کے کوئی ایمانی غیرت بھی نہیں جاگتی، کسی کی انسانی غیرت بھی نہیں جاگتی کہ ان مظلوم مسلمانوں کی اسلحہ سے مدد کرے۔ اسرائیل کو امریکہ بھاری اسلحہ مسلسل فراہم کر رہا ہے، اور وہی اسلحہ مسلمانوں پر استعمال ہو رہے ہیں، اور ان سے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے خاندان اجاڑے جا رہے ہیں۔ لیکن سارے مسلمان ملک، میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کے غیر مسلم ملکوں میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، بہت سے یورپی ممالک میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے ظلم کے خلاف کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور نعرے لگائے جا رہے ہیں، اسرائیل کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر غیر مسلم ملکوں میں مسلمان ملک خاموش بیٹھے، مسلمان ملکوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، ان کی کوئی رگ حمیت نہیں جاگتی، ان کو کوئی غیرت نہیں آ رہی، اور وہ آنکھوں سے تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں۔ اس پر جتنا حسرت اور جتنے افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ یہ تو حکمرانوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر سکتے ہیں یا اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما کہ کسی طرح اگر پورا عالم اسلام اکٹھا ہو کر مراکش سے انڈونیشیا تک اکٹھا ہو کر اگر مقابلہ کرے تو اسرائیل چند دنوں کا بھی نہیں ہے، مہمان نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن چپ سادے بیٹھے ہیں، ان کے پاس مسائل ہیں۔ ایک یمن نے تھوڑا سا باب المندب کا راستہ بند کیا تو اس کی وجہ سے ان کو کتنی مصیبتیں پیش آ گئی ہیں، لیکن پورا عالم اسلام جس کے پاس بڑے وسائل ہیں، اسباب ہیں، اسلحہ ہیں، راستے ہیں، وہ خاموش تماشائی بن کر نظارہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ بے بسی کا ایسا عالم ہے، بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے دل میں جذبات امڑتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی جان قربان کر دیں اس جہاد کے اندر، لیکن راستے بند ہیں، پہنچنے کا راستہ نہیں ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل میں تڑپ تو موجود ہو، اگر تڑپ موجود ہو تو وہ خود راستے بھی نکالتی ہے۔ میں عام اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو ان کی مالی امداد، یہ ہر مسلمان کا فرض اپنی استطاعت کے مطابق۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر کہ جو خوب کما رہا ہے
لیکن اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے مظلوم بھائیوں کو بھیجوں. راستے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ راستے بند ہیں، راستے موجود ہیں. اگرچہ وہاں جا کر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ان رکاوٹوں کے باوجود مدد پہنچ رہی ہے. تو اس میں کوئی حصہ ڈالنے کا جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا ایک مسلمان کے دل میں؟ چاہے وہ 1 روپے کا کیوں نہ ہو، 10 روپے کا کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیا گنتی نہیں دیکھی جاتی، جذبہ دیکھا جاتا ہے. ایک تو اس طرف ایسا لگتا ہے کہ توجہ جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے. دوسری ایک چیز جو وقت ختم ہو رہا ہے تو میں مختصر آپ حضرات سب سے انتہائی درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اور کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے جو ان کو پہنچا سکے، ہمارے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے جو وہاں پر چلے گا، ہمیں لڑنا نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے جا کے ہم ان کی مدد کر سکیں. اگر مالی مدد کے ساتھ ساتھ اگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں مگر وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. اتنے بھاری اسلحہ کے مقابلے میں، اتنی بھاری جنگی طاقت کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو شکست نہیں دی جا سکی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرا رہا ہے. اس سے تو مانگے اور یہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح ہمارے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. اب مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کرے، چلتے پھرتے آدمی دعا کرے، دل پر یہ خیال مسلط رہے اس کے. یہ مگر آدمی پھر بھول جاتا ہے، یعنی دل میں خیال آتا بھی ہے مگر بھول جاتا ہے. تو میں یہ ایک ذہن میں تجویز آئی ہے، آپ حضرات امید ہے کہ اس کی تائید فرمائیں گے. ہر مسلمان اپنے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ فلسطین والوں کے لیے وقف کر دے. 10 منٹ. اس 10 منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کیا کرے؟ آیت کریمہ پڑھے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تجربہ ہے. ایک تو قرآن کا وعدہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر یہ کلمات کہے تھے. تو اس گھٹن میں جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو پیش آئی تھی اس میں آپ نے یہ پکارا اپنے پروردگار کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح پکارا فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی. ان کلمات کی بدولت ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی. صرف اتنا ہی نہیں، آگے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ کیا ہر مومن جائے گا مچھلی کے پیٹ میں اور پھر وہ پڑے گا اور پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ بھی ہم یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح پکارے کوئی اس گھٹن کے وقت میں، کرب اور بے چینی کے وقت میں ہمیں پکارے تو ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں اسی طرح جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی تھی. تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ 10 منٹ ہر آدمی. ہمارے پہلے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر محلے کے اندر خاندانوں میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر دعا کی جاتی تھی. اب بھی جہاں یہ ممکن ہو وہاں یہ کیا جائے اور انشاءاللہ میں اپنے دارالعلوم میں بھی اس کا سلسلہ شروع کروں گا. لیکن ہر مسلمان سے درخواست ہے 10 منٹ نکال لے، بس 10 منٹ میں یہ آیت پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، جتنی مرتبہ پڑھ سکے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رٹ لگائے اس کی، پڑھتا رہے. 10 منٹ یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ ہمارا دل رو رہا ہے، ہم بے چین ہیں لیکن بے بس ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے راستے کھول دیجئے
اور ان مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دیجئے اور حماس کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما دیجئے۔ یہ ہر آدمی 10 منٹ یہ کام ہے، کیوں بھائی 10 منٹ کوئی مشکل کام ہے، کوئی لمبا چوڑا کام؟ ارے بھائی وہ دونوں جانیں لڑائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، تم 10 منٹ نہیں نکال سکتے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے؟ 10 منٹ نکال کر اس میں یہ کلمہ یہ ہر انسان اپنے ذمہ لازم سمجھ لے۔ اگر یہ نہیں کر سکو گے، یہ بھی نہیں کرو گے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے پکڑ ہوگی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، قتل عام ہو رہا تھا، تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے پکارتے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ کام کرے اپنی اپنی جگہ پر 10 منٹ۔ کیوں بھائی کرو گے؟ کرتے ہو؟ وعدہ کرو کہ یہ کام ہر مسلمان کرے گا، کوئی سے خالی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے، سچے دل سے پکارا جاتا ہے، تڑپ کے ساتھ پکارا جاتا ہے، وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اس کا وعدہ ہے، انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔